اس واقعے کا ذکر کرنے والی آیت کی صحیح تفسیر۔ اس کتاب میں میرا مقصد نہ صرف ان اسرائیلی قصوں اور افسانوں کو مکمل طور پر تباہ اور باطل کرنا ہے، بلکہ ان الفاظ کی جنہیں ان کے صحیح معنی سے پھیر دیا گیا ہے، نیز ماقبل اور مابعد کے اقتباسات کی ایک صحیح اور سائنسی طریقے سے ایسی وضاحت کرنا ہے جو صحیح نقل اور صحیح عقل سے کوربوریٹڈ یعنی تصدیق شدہ ہو، تاکہ قاری کے یقین میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ یہودی اس جادو کی پیروی کرتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اسی طرح کے جادو کے بارے میں جو بابل کے دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے اسے کہہ دیتے، بے شک ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا ہمارے ذریعے کفر مت کرنا۔ پھر بھی وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ جادوگر اس جادو کے ذریعے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور وہ اس طرح یہودیوں نے وہ چیز سیکھی جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص دنیا کے بدلے آخرت کا سودا کرے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کتنا برا معاوضہ ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بھیج ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ البقرہ 102۔ اس عظیم آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بدنام زمانہ قصے کی ہرگز کوئی انڈیکیشن یا اشارہ دیتی ہو۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ شیاطین اس دور قدیم میں آسمانوں کی بات سنتے تھے، پھر جو کچھ وہ سنتے اس میں جھوٹ کا اضافہ کر دیتے، پھر وہ اسے کاہنوں اور یہودیوں کے ربیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ وہ یعنی ربی اور کاہن بھی ان جعلی باتوں کو ان کتابوں میں لکھ دیتے جو وہ پڑھتے اور دوسرے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادو اس حد تک پھیل گیا کہ لوگ کہنے لگے یہ سلیمان کا علم ہے، اور سلیمان کی بادشاہت صرف اسی کے ذریعے ممکن ہوئی تھی۔ اسی ذریعے سے اس نے انسانوں اور جنوں اور ہوا کو اپنا تابع بنا لیا تھا جو اس کے حکم سے چلتی تھیں۔ یہ یہودیوں کی انبیاء کے بارے میں گھڑی ہوئی جھوٹی باتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے جب وہ فرماتا ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پھر اس پر مزید اضافہ فرماتا ہے، اور اسی یعنی جادو کے بارے میں جو بابل کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا۔ جو اتارا گیا سے مراد جادو کا علم ہے، جو اس لیے اتارا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو سکھا سکیں اور انہیں اس سے خبردار کر سکیں۔ ان دونوں یعنی فرشتوں کے اتارے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ پھر جادو اور نبوت میں فرق جان سکیں۔ اور اس طرح یہ کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، یہ مکمل فہم کو یقینی بنانے کے لیے تھا۔ بہرحال وہ کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ پہلے اسے کوشن یعنی انتباہ نہ کر دیتے، اس سے کہہ دیتے، بے شک ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا ہمارے ذریعے کفر مت کرنا۔ تعلیم کا ایک مقصد لوگوں کو اس کے خلاف خبردار کرنا اور انہیں اس اور نبوت اور معجزات میں فرق سکھانا بھی تھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی حقیقی ضرورت ہو تو یہ ایک مطلوب اور قابل تعریف چیز ہے۔ البتہ لوگوں نے ان کی ایڈوائس نصیحت پر عمل نہیں کیا، اور وہ جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی سے ہوتا تھا۔ آیت سے انڈیکیشن پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو جادو سکھانا اس لیے پرمیسیبل جائز ہے تاکہ لوگوں کو اس کے آگے سکم ہار ماننے اور اس پر عمل کرنے سے خبردار کیا جا سکے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسے سچے معجزات اور نبوت کے ساتھ کسی سملیرٹی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے سکھانا بھی پرمیسیبل جائز ہے، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو چیز ان لافل ناجائز اور گناہ ہے وہ ہے اسے استعمال کرنے کے لیے سکھانا یا سیکھنا۔ اس نقطے کو ان مقولوں سے خوب السٹریٹڈ سمجھا جا سکتا ہے، میں نے برائی کو برائی کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے سیکھا، اور جو لوگ برائی کو نہیں پہچانتے وہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس تشریف لائے
اللہ کی لعنت ہو ان پر۔ تو وہ جانتے تھے کہ آپ وہ نبی ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی تھی، اور آپ کی ولادت اور مبعوث ہونے سے پہلے وہ مشرکین کے خلاف آپ سے فریاد کرتے تھے۔ لیکن پھر جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو تسلیم نہ کیا اور آپ کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات اور اللہ کی کتاب قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ اشارہ کرتا ہے کہ انہیں واضح حق کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے اس جادو کی پیروی کو ترجیح دی جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے ورثے میں پایا تھا اور جو شیاطین نے انہیں سکھایا تھا۔ حالانکہ یہ ان پر لازم تھا کہ وہ جادو کا انکار کریں اور لوگوں کو اس کے شر سے خبردار کریں۔ یہی وہ کام تھا جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت نے کیا، لوگوں کو جادو کے شر اور اس کے استعمال کے خلاف خبردار کیا۔ یہ عظیم آیت کی صحیح تفسیر ہے، نہ کہ وہ جو بے وقوف جال سازوں کا کلیم ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اقتباسات کے درمیان ہم آہنگی حاصل ہوتی ہے اور آیات کی صحیح قدر و قیمت کا ادراک ہوتا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ لوگ انہوں نے جو اسرائیلی مواد بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے یہاں تک کہ پہلے اسے کہہ دیتے بے شک ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا ہمارے ذریعے کفر مت کرنا، کہ درمیان کوئی کنیکشن کیسے دیکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں آیت کی کامنٹری میں بات کی ہے اور بظاہر ایسا کرنے میں انہیں کوئی ہیزیٹیشن یا ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ خلاصہ، قاری کو چاہیے کہ وہ ہر جگہ اس اسرائیلی مواد سے گارڈ ہوشیار رہے، خواہ وہ تفسیر، حدیث، تاریخ، مواعظ یا کسی بھی قسم کی دوسری لٹریچر مواد میں استعمال کیا گیا ہو۔